بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صلاح الدین مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ضرب قلیم. آج ہمارا موضوع ہے، ویسے تو میں آج لائیو پروگرام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ذرا انٹرنیٹ جو تھا اس کے کمزور تھا ذرا اس وجہ سے میں کر نہیں سکا کوشش کے باوجود. چلیے میں نے کہا ریکارڈ کر کے پھر میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. تو ہمارا موضوع ہے ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یوں تو 2008 کے انتخابات کے بعد سے ہی لفافہ صحافی، خود ساختہ تجزیہ کار اور فرمائشی پروگرام کرنے والے اینکر حضرات نے اس ملک کو کی قسمت بدلنے کے لیے ریاست مدینہ کا گانا کورس میں گانا شروع کر دیا تھا. 2008 کے انتخابات میں خفیہ فنڈ سے مینار پاکستان کے جلسے پر 2011 میں مینار پاکستان کے جلسے پر خفیہ فنڈ سے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے اور عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اس میں جلسہ گاہ میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عوام نے عمران خان کو مقبول ترین لیڈر قرار دیا ہے. یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ عوام جو ہے بھولی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ یہ نہ جان سکے کہ جلسے کی حقیقت آمروں کے کرائے گئے ریفرینڈم سے بڑھ کر نہیں. اور یہ بات بھی کوئی راز نہیں کہ جلسے کا انتظام و انصرام جنرل ریٹائرڈ پاشا کے ہاتھ میں تھا. ہمارے تبدیلی لانے والے کتنے عقل مند ہیں یہ جانچنے کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آمروں کے لیے جعلی ریفرینڈم کراتے کراتے ان کی بدھی ماری گئی ہے. اس لیے وہ لاہور، کراچی اور پھر کوئٹہ میں کرائے پر لوگوں کو لا کر یہ سمجھ بیٹھے کہ اب تبدیلی آئی ہی آئی. ہمارے ان کاریگروں نے کیونکہ پچھلے 70 سالوں میں بار بار حملہ کر کے سارا ملک ہی فتح کر لیا ہے، اس لیے اس کے تمام ادارے ان کے باج گزار ہے اور نہایت تابعداری سے اپنی خدمات نبھا رہے ہیں. ان باج گزاروں میں ایک بہت ہی اہم شعبہ میڈیا بھی ہے، جو اپنی خدمات پیش کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے ہوئے ہیں. گو کہ شعبے میں بھی چند ایسے شرپسند ہیں جو کہ صحافت کو اس کے عالمی اصولوں کے تحت ہی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے شرپسند عناصر کی سرکوبی کا معقول انتظام کر لیا گیا ہے. لہذا قوم کو چندہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بقول شیخ رشید ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. وہ یہ کہ تبدیلی کے کورس میں گانے والے آج کل کیا کہہ رہے ہیں. دفاعی تجزیہ کار جناب امجد شعیب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، لیکن اب اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں. ایاد امیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کالم لکھے وہ حب عمران میں نہیں بلکہ بغض نواز میں لکھے. عمران خان کے تعلیق ہارون رشید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حمایت میں بول کر میں نے جو گناہ کیا اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں. ارشاد بھٹی فرماتے ہیں کہ نواز شریف نے تو صرف میرے بچوں کا دودھ ہی پیا تھا، لیکن کپتان نے تو قوم کو بھوکا مار دیا. لیکن جب اعلیٰ حضرت حسن نثار صاحب نے کہا کہ میرے تو ماتھے پر ہی لکھا ہے کہ میں الو کا پٹھا ہوں،
تو یقین جانیے مجھ گنہگار پر رقت طاری ہو گئی۔ جس طرح صحافی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بر وقت عوام تک صحیح خبر پہنچائے، اسی طرح تجزیہ کار عوام کا ذہن بناتا ہے۔ کیا ان تجزیہ کاروں کو پشیمانی ظاہر کرنے پر غلطی سمجھ کر معاف کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قوم کو گمراہ کیا، اور آج ملک و قوم جس عذاب میں مبتلا ہیں، یہ تمام اشخاص اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ ان لوگوں کا نہ صرف صحافتی بائیکاٹ ہونا چاہیے، بلکہ سماجی سطح پر بھی ان کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، تاکہ مستقبل میں یہ قوم کو گمراہ نہ کر سکے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو آج مجھے یہی کہنا تھا، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور پاکستان پائندہ باد۔